ڈاکٹر ہما کس نمبر 30؟ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں ڈاکٹر زما فوراً بولے۔ ڈاکٹر زما کا یہ رویہ ہما کی سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر ہما آپ تیار رہیے گا، 12 بجے چلیں گے، آپ فری ہو جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ ڈاکٹر زما پھر براجمان ہو گئے تھے۔ چلے ڈاکٹر ہما، مجھے اور بھی کام ہے، میں نے برتھ ڈے پارٹی بھی پلان کرنی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں جویلری شاپ پر موجود تھے۔ دیکھنے میں کافی اعلیٰ معیار کی تھی، کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر زمان اپنی زمانے کے لیے ڈاکٹر ہما کو یہاں لے کر آیا تھا۔ ہما کو ہیرے کا ایک نیکلس اچھا لگا تھا۔ ڈاکٹر زمان نے اس سے کہا، ڈاکٹر ہما آپ کو یہ پسند آیا ہے؟ ڈاکٹر ہما نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر زمان نے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے، یہ آپ رکھ لیں، میں نے اپنی منگیتر کے لیے تو کل ہی خرید لیا تھا، یہ آج شام کی برتھ ڈے پارٹی میں آپ پہن کے آنا، آپ اور آپ کے شوہر اس شاندار پارٹی میں انوائٹڈ ہے۔ نہیں ڈاکٹر زمان، میں اتنا مہنگا گفٹ نہیں لے سکتی، ویسے بھی ہم آپ کی منگیتر کا گفٹ خریدنے کو آئے تھے، میرا نہیں۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ ڈاکٹر ہما، اگر آپ سے میں جھوٹ نہ بولتا تو آپ کبھی بھی میرے ساتھ نہ آتی۔ جو بھی ہے، میں یہ گفٹ نہیں لے سکتی، ایک جھوٹے انسان سے تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو سوری، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، بس آپ میری دوست ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ خریدوں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ یہ گفٹ قبول کر لو گی تو۔ ماں کے بار بار اصرار پر ڈاکٹر زمان نے اسے گفٹ زبردستی دلوا دیا۔ اس کے رویے روپے پیسے صرف ایک سیڑھی تھی لڑکیوں کو جانے کے لیے۔ ہما کی ذات اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، اور اسے ہما کو اپنے جھانسے میں پھنسانے میں زیادہ وقت بھی اس لیے درکار ہو رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھی، اس لیے اس کا کھیل کھیلنے میں زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھر میں آتا تو اسے ہما باتیں یاد آتی۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہتا تھا کہ ایک دن تو اس نے میرے جال میں پھنسنا ہی ہے۔ کیا زمان اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔